میرے بچوں جوانوں، جب بھی امام بارگاہ میں قدم رکھو وضو کر کے آؤ۔ جس کا بدن پاک ہو جاتا ہے اس کی روح پاک ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ طہارت بدنی کے ساتھ امام بارگاہ میں قدم رکھا جائے۔ اور یہ جو صف اس وقت لگی ہوئی ہے، یہ صف نماز ولایت اہل بیت ہے، یہ عشق اہل بیت کی نماز ادا ہو رہی ہے۔ ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا اہل بیت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ میری اور آپ کی ساری خوشیاں قربان اہل بیت کی خوشیوں پر، ہمارے سارے غم قربان اہل بیت کے غموں پر، ہر کام کا مرکز اور محور اہل بیت کی ذات۔ میں یہ بات بار بار کرتا ہوں، ان بچوں کو دیکھ کر مجھے اور شوق ہو رہا ہے کہ میں جملہ تکراری کر دوں۔ 3 لوگوں کو یا علی مدد نہیں بولنا چاہیے۔ 3 لوگوں کو یا علی مدد بولنے سے پہلے 6 دفعہ سوچنا چاہیے۔ 1 کنجوس کو، کنجوس اور علی والا یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کون صاحب ہے صاحب؟ کالر ادھرا ہوا ہے، پائچے پھٹے ہوئے، بٹن ٹوٹے ہوئے ہیں، چپل 2 طرح کی پہنی ہوئی ہے۔ کون ہے صاحب؟ یہ سیال کوٹ میں ان کی فیکٹری ہے، اور فلاں مارکیٹ کے اندر ان کی 6 دکانیں ہیں۔ جو اپنے اوپر پیسہ نہیں لگاتا وہ امام بارگاہ میں کیا لگائے گا؟ کنجوس کا کوئی تعلق مولا علی سے نہیں ہے۔ علی مولا کا تو نام، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ یہ جو پیسہ ہے یہ بھائی کہاں قبر میں لے جاؤ گے؟ ایک صاحب سے میں نے کہا بھائی آپ کے علاقے کا امام بارگاہ، اس کی چھت ذرا دوبارہ مرمت مانگ رہی ہے، تو کہنے لگے صاحب اس پہ تو شاید 50 لاکھ لگ جائے گا۔ تو میں نے کہا آپ کے پاس تو ماشاءاللہ 400 ایکڑ زمین ہے۔ تو کہہ لیں مولانا زمین ماں ہوتی ہے اور ماں کو بیچا نہیں جاتا۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو میں نے کہا جی میں نے کب کہا ہے کہ آپ زمین کو بیچیں؟ میں نے تو آپ سے کہا ہے کہ یہاں زمین بیچ کے وہاں خرید لیں۔ اچھی زمین تو خریدی جاتی ہے نا۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ تو کنجوس، میں ان بچوں سے پھر تاکید کر رہا ہوں، ان جوانوں سے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، کہ پیسے کو دینے کی مشق بڑھاؤ، پیسہ دینے کی مشق بڑھاؤ۔ یہ پیسہ دینے کی جو مشق ہے نا، اس کا ذائقہ ہی کچھ اور ہے۔ یہ جو دینے والے لوگ ہیں نا، ان کا مقام کچھ اور ہے۔ ہم ویسے بھی اس گھر سے جڑے ہوئے ہیں جو لینے والے نہیں تھے، دینے والے تھے۔ دینے کی مشق بڑھائی جائے۔ یہ امام بارگاہ ہے، ابھی اگر ایک ٹوکرے میں جلیبیاں رکھ کر دروازے پہ کوئی کھڑا کر دیا جائے کہ جلیبیاں بانٹ دو، مثال دے رہا ہوں بھائی، ایک تھال میں کوئی جلیبیاں لے کے دروازے پہ کھڑا ہو جائے، اس وقت آرام سے 1000 سے زیادہ لوگ تو ہیں نا، اور یہ سب ایک آدمی سے لے رہے ہوں، تو ایک آدمی دینے والا، 1000 لینے والے، تو دھکا بھی لگے گا، کھبا بھی چھیلے گا، پیر کا انگوٹھا بھی دبے گا، بچے بھی کچھ لے جائیں گے، اور پھر لینے والا تو آوازیں لگائے گا چاچا مجھے دے دو، کہیں سے آواز آئے گی ماموں، اب وہ مڑ کے دیکھا کہ میرا بھانجا کہاں سے آیا ہے، پھر مڑ کے دیکھا تو یہ بھتیجا کہاں سے آ گیا۔ اچھا یہ تو پرانی عادت ہے نا، جو لینے کا جذبہ رکھتے ہیں نا وہ رشتے بناتے ہیں۔ تو اب وہ دینے والا ایک ہے، لینے والے 1000 ہیں، تو پھر جھگڑا بھی ہو سکتا ہے بھائی، کچھ بھی ہو سکتا ہے، میں کیوں لائن دوں کہ کیا کرنا چاہیے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جیسے ہی بانی محفل نے دیکھا کہ صاحب ایک دینے والا تھال لیے کھڑا ہے اور اتنے سارے لینے والے ہیں، تو بھائی ایک اور دروازہ بھی کھلوا دو، ایک اور تھال دے کر بھی بھیج دو۔ اب دینے والے جیسے جیسے بڑھتے جائیں گے نا تو مسائل آسان ہوتے چلے جائیں گے، تو دینے والے جب بڑھیں گے تو معاشرے کی الجھنیں ختم ہوگی۔ ہم اس گھرانے کے ماننے والے ہیں جو صرف دینے والے نہیں تھے، سب کچھ دینے والے تھے۔ لہذا دینے کا جذبہ، کیا بتاؤں آپ کو کہ اس گھرانے نے ہمیں کیا کچھ سکھایا ہے۔ دینے کا جذبہ اتنا زیادہ ہے کہ مانگنے ایک آیا تھا، روٹیاں 5 ملی۔ بھائی تھوڑی پیچھے والے بھی گردن ہلا دیں اگر بات جا رہی ہے تو۔ دروازے پہ تو یتیم مسکین اور اسیر آیا تھا نا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یتیم آیا تھا نا، یتامہ تو نہیں آئے تھے۔
مسکین آیا تھا، مساکین تو نہیں آئے تھے. اسیر آیا تھا، غسرا تو نہیں آئے تھے. ایک آیا تھا نا، تو روٹیاں تو 5 تھیں، 5 کے حصے کی تھیں. یہ ایک کو دے دیتے، باقی 4 کے حصے سے سب افطار کر لیتے، مگر سب نے اپنے حصہ کی غذا دے دی. میں ہاتھ جوڑ کر مولا علی سے کہوں، مولا ایک حصہ دے دیتے، باقی حصہ خود رکھ لیتے. تو عجب نہیں مولا علی کی آواز آئے. مانگنے والے نے کب کہا تھا مجھے علی کی روٹی چاہیے؟ اس دروازے پر مانگنے آیا تھا، جتنے رہتے ہیں سب عطا کریں گے. اب ذرا دھیمے سے دھیرے سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں. مولوی صاحبان کے چکر میں خمس نکالنا بند مت کرو. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اچھا کیا بولتے ہیں نا وہ مولوی حضرات، خمس کھا جاتے ہیں اس لیے ہم خمس دیتے نہیں ہیں. تو جو تم جو کھا کر کھا رہے ہو، جو نہیں دے رہا وہ بھی تو کھا رہا ہے. تو پہلے تو اپنے کھانے کی بات کی جائے. تو میں بڑی مائک وائک بند کروا کے جملہ کہہ رہا ہوں. بند نہیں کرنا بھائی، میری مراد جو ہے وہی لیں گے آپ. میں مائک بند کروا کے بات کر رہا ہوں کہ اپنا خمس اپنے ہاتھ سے خرچ کرو. اپنے علاقے کی سیدانیاں، اپنے علاقے کی سادات بچے، اپنے علاقے کے نادار سادات، اپنے علاقے کی مسجد کی ٹوٹیاں ٹپک رہی ہیں تو ان کی ٹوٹی نہیں کروا دو. میرے 200 روپے خمس نکلا ہے، میرا 1000 روپے خمس نکلا ہے. ہمارے ہاں جوتیاں رکھنے کا اسٹینڈ ہونا چاہیے امام بارگاہ کے اندر، وہ میں نے لا کے رکھوا دیا جی. مگر یہ جذبہ ہی ختم ہو جائے، دینے کا جذبہ، یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کی نشانی نہیں ہے. بہت زیادہ نصیحتیں کر دی، مجھے معاف کریں گے. پہلی ایک کیفیت، 6 دفعہ سوچنا چاہیے کنجوسوں کو مولا علی کا نام لیتے ہوئے. دوسرا نام بتاؤں جسے 6 دفعہ سوچنا چاہیے یا علی مدد کہنے سے پہلے، وہ ہے بزدل. بزدل کا کوئی کام اہل بیت سے نہیں ہے. بزدل علی والا نہیں ہوتا، بزدل حسین والا نہیں ہوتا، ڈرپوک ہرگز ماتمی نہیں ہوتا. مولانا ہم نے جلوس نکالا تھا، پرمٹ بھی لیا تھا، 1 گھنٹہ لیٹ ہو گیا تھا، FIR کٹ گئی. میں ذرا پھپھی سے ملتان ملنے جا رہا ہوں. کہاں جا رہے ہو؟ پھپھی اماں سے ملتان ملنے جا رہا ہوں، میرے یہاں FIR ہو گئی ہے. تو کس بیس پہ FIR؟ کسی کی کوئی جانور چرایا ہے، کوئی جھوٹی FIR کسی کا کوئی مال چرانے پر ہے کہ نہیں؟ وہ مجلس اور ماتم اور عزاداری اور جلوس کی وجہ سے ہو گئی. تو بھائی اگر مولا علی کی محبت میں FIR کٹ رہی ہو، اگر توجہ، اگر امام حسین کی محبت میں FIR کٹ رہی ہو، اس سے بڑا جملہ کہہ دوں، اگر علی کے دشمن کو برا کہنے پر FIR کٹ رہی ہو تو اس FIR کو گلے میں ہار ڈال کے رکھو. یہ اعزاز ہے، یہ میرا اور آپ کا افتخار ہے. اور اللہ کا شکر ادا کریں اگر مولا علی کے نام پر FIR کٹ رہی ہے. اللہ کا شکر ادا کریں ہم رجسٹرڈ مولائی ہو گئے. ہمارے ہاں لکھ دیا گیا ہے. لکھا ہوا کیا ہے؟ لکھا ہی ہے اس نے مجلس زیادہ کی. لکھا کیا ہے؟ لکھا ہی ہے اس نے ماتم زیادہ کیا. تو میں تو رجسٹرڈ ماتمی ہو گیا کہ میرے نام کے ساتھ لکھ دیا گیا اس نے ماتم روڈ پہ زیادہ دیر تک کیا ہے. بزدل کا کام علی کے ساتھ نہیں ہے. علی مولا کا نام، اہل بیت کا کام، اہل بیت کا پیغام. تھک تو نہیں رہے؟ اہل بیت کا پیغام ہمیں بہادر بنانے کا پیغام ہے، شجاع بنانے کا پیغام ہے. بزرگ تشریف فرما ہے، انہیں یہ بات میری زیادہ اچھی لگے گی. پہلے کی بزرگ عورتیں، اچھا میں خواتین سے بھی ایک جملہ کہہ دوں کہ مردوں کو بزدل بنانے کا کام بھی عورتوں کا ہے اور مردوں کو شجاع بنانے کا کام بھی عورتوں کا ہے. یہ چاہیں تو اپنے گھر کے مردوں کو بزدل بنائیں اور یہ چاہیں تو اپنے گھر کے مردوں کو بہادر بنا دیں. اور خاص طور پر ماؤں سے گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو بزدل نہ بنانا جی. اپنے بچوں کو حضرت ام البنین کی یاد میں عباس کا نوکر بنانا. اگر کہیں کوئی علم کا، امام بارگاہ کا، مسجد کا، مجلس کا، اگر کہیں کوئی مومن کا، کسی انسان کا، یاد رہے مسئلہ سنی شیعہ کا بھی نہیں ہے، مسئلہ ظلم کا ہے، ظالم کا ہے، مظلوم کا ہے. مظلوم ہے چاہے سنی ہو یا شیعہ ہو، ظالم ہے چاہے شیعہ ہو یا سنی ہو. میں نے کچھ شیعہ دیکھے ہیں جو حسینی نہیں ہیں اور میں نے کچھ سنی دیکھے ہیں جو حسینی ہیں. حسینی کس سے کہتے ہیں؟ حسینی اسے کہتے ہیں جو ظالم سے نفرت کرتا ہو، مظلوم سے پیار کرتا ہو. اور ظالم سے نفرت اور مظلوم سے پیار کرنے کے لیے بہادری چاہیے، شجاعت چاہیے. پہلے کیا ہوتا تھا؟ گھر کی عورتیں اپنے بچوں کو قصے سناتی تھی. تمہارے پردادا کے سینے پہ تلوار کا نشان تھا،
تمہارے دادا کے ہونٹ کٹے ہوئے تھے تلوار سے. وہ پوچھتا تھا ہونٹ کیسے کٹ گیا؟ کہ فلاں جنگ میں گئے تھے، فلاں میدان میں گئے تھے اور انہوں نے دشمن کا مقابلہ کیا، ان کا ہونٹ کٹ گیا تھا. سارے نشان تمہارے پردادا کے سینے پر تھے، پشت پہ کوئی نشان نہیں تھا. یہ جب پہلے گھر کی عورتیں قصے سناتی تھیں اپنے بچوں کو تو یہ سن سن کے بہادر بنتا تھا، شجاع بنتا تھا. کیا کریں کہ ہم شجاعت کے قصے سنائیں. مجھے بڑی تکلیف رہی مولانا اور اس کے خلاف جاتا رہا، جس کا مجھے نقصان ہوا، جو نقصان نہیں ہوا فائدہ ہوا. میرا دل مطمئن ہے، میرا ضمیر مطمئن ہے. ہمیں کہنے لگے مولانا کب تک خیبر و خندق سنائیں گے؟ کوئی اور فضائل نہیں ہے کیا؟ میں کہتا ہوں جب جیسی ضرورت ہو ویسی علی کی عظمت جو لکھی ہوئی ہے اسے بیان کیا جائے. اگر کبھی قوم کو غیرت مندی کی ضرورت پڑ جائے تو علی کے خزانے سے غیرت مندی نکال کر دکھاؤ. اگر کبھی قوم کو علم میں کمزوری محسوس کر رہے ہوں تو علی مولا کے خزانے سے علم بانٹو. اگر کبھی ہماری قوم کے اندر عزت مندی خالی ہوتی چلی جائے اور عزت مندی نہ ہو تو پھر علی کی زندگی سے عزت کا مفہوم سمجھایا جائے. اگر کبھی ہماری زندگیوں میں، ہماری قوم میں شجاعت کی کمزوری ہو اور بزدلی بڑھنے لگے تو پھر سناؤ کہ احد میں کیا ہوا، بتاؤ کہ خندق میں کیا ہوا، بتاؤ کہ خیبر میں کیا ہوا. میرے مولا سے کسی نے میدان میں جاتے ہوئے پوچھا یا علی فرمائیے جب آپ میدان میں جاتے ہیں تو پہلے کسے مارتے ہیں؟ بھائی کبھی جنگ پڑھنے کا موقع ملے مجھے تو میرا پسندیدہ مضمون ہے جو اس وقت اشارتاً عرض کر رہا ہوں. مولا سے کسی نے پوچھا جب آپ میدان میں جاتے ہیں تو پہلے کسے مارتے ہیں؟ اس کا سوال یہ تھا کہ گھوڑے پہ بیٹھا ہوا، اونٹ پہ بیٹھا ہوا، زیادہ لوہا جو پہنا ہوا ہے اس پہ آپ پہلے اس کا مقابلہ کرتے ہیں. پہلے مارتے کسے ہیں؟ میدان میں علی جب آپ جاتے ہیں تو پہلے کسے، آپ کا ٹارگٹ کون ہوتا ہے؟ آپ کس دشمن کو پہلے مارتے ہیں؟ مولا مسکرائے فرمانے لگے سرداروں کو مارتا ہوں، مزدوروں کو نہیں مارتا. جی بہادری کے قصے سنائے جائیں، شجاعت کے قصے سنائے جائیں اور پھر اس سے جیسے جیسے ہم سنتے ایسا ہوگا نا، اثر ہوتا ہے. انسان اثر پذیر ہے، ہم سب اثر پذیر ہیں، ہم سب اثر گزار ہیں. جس چیز میں مضبوط ہوتے ہیں اس میں اثر گزار ہوتے ہیں اور جس چیز میں کمزور ہوتے ہیں اس میں اثر پذیر ہوتے ہیں. تو اہل بیت چاہتے یہ ہیں کہ ان کے چاہنے والے ہر میدان میں اثر گزار بنے، دوسرے پہ اثر ڈالیں. کون ہے بھئی یہ وہ ہے جو علی ولی اللہ پڑھتا ہے. کون ہے بھئی یہ وہ ہے کہ جو ماتم کرتا ہے. کون ہے جس نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا، اس نے میڈل حاصل کر لیا؟ یہ وہ ہے جو ایام عزا میں حلقے میں لگ کر ماتم کرتا ہے. عزیزان گرامی، اس دوسرے فرد سے میں کہہ رہا ہوں کہ جس کے ہاں بزدلی پائی جاتی ہو وہ اپنا محاسبہ کرے. بزدل علی والا نہیں ہوتا. تھکے نہیں ہے نا؟ محفل مکمل کروں یا تھوڑی دیر اور پڑھوں؟ مل کر جواب دی. مجھے آج اللہم صلی علی محمد وعلی، آج شہنشاہ آپ کی جان نہیں چھوڑیں گے. ایک جملہ اس خوف سے ہٹ کر کے کسی کو برا لگے گا، وہ آج کھانا وانا ذرا زیادہ کھا لے اگر برا لگے تو. مجھے وہ سنی بڑا اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے. کربلا میں، نجف میں، مشہد میں لاکھوں شیعہ آ جا رہے ہیں مگر جگہ جگہ سنی بھی نظر آ رہے ہیں ہاتھ باندھے ہوئے. واللہ ممبر پہ قسم کھا کے کہہ رہا ہوں مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے. مجھے اس لیے وہ شیعہ اچھا لگتا ہے کہ وہ ہاتھ باندھ کر بتاتا ہے کہ جو دین میں نے سمجھا ہے اس پہ عمل کرنے کی جرت بھی رکھتا ہوں. مجھے وہ سنی اس لیے اچھا لگتا ہے لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھا ہوا، اس لیے کہ لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کر وہ بتاتا ہے خبردار شیعوں سے ڈرنا نہیں ہے، مارتے نہیں ہیں. یہ جو ہمارا خاموش پیغام جا رہا ہوتا ہے کہ شیعوں کے درمیان بھی چلے جاؤ تو تمہیں ان سے نہیں ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ دہشت گردی نہیں ہے، وہ مارتے ہی نہیں ہیں کسی کو. مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے.
اب ذرا میرے بچے کان کھول کے سنیں، اور بلکہ کوئی اور کان کھول کے سنیں، مجھے وہ شیعہ بہت اچھا لگتا ہے، مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں، مگر مجھے وہ شیعہ بہت برا لگتا ہے جو 4 سنیوں میں ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ ہمارے افسران، ہمارے زمینداران، ہمارے سیاستدانان جب چاہتے ہیں ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ ابے تمہارے تو دادا بھی ہاتھ کھولتے تھے، تمہارے تو نانا بھی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے تھے، تمہارے تایا کی تو جیب میں سجدگاہ رہتی تھی کہ اگر نماز کا وقت ہو جائے تو سجدگاہ پر سر رکھوں گا، تمہارے تو سارے بڑے ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے تھے، تم کیوں باندھ رہے ہو؟ کہ لیں مولانا کیا کریں، حالات کچھ ایسے ہیں۔ شرمندہ ہو، پشیمان ہو، علی ولی اللہ پڑھتے ہو، سینہ چوڑا کر کے کہو، سینہ ٹھوک کر کہو علی والا ہو۔ بزدلوں کا کوئی کام اہل بیت کے ساتھ نہیں ہے۔ پہلا وہ شخص جو کنجوس ہو وہ اہل بیت والا نہیں ہے، دوسرا وہ شخص جو بزدل ہو والی والا نہیں ہے، تیسرے کا نام بتا دوں، تیسرا جو تنگ نظر ہو والی والا نہیں ہے، گھٹے ہوئے دماغ کا، چھوٹی سوچ کا، ذرا سی بات پہ لڑنے والا، چھوٹی سی بات کے اوپر تعلقات کو توڑنے والا، تنگ نظر شیعہ نہیں ہوتا، وسعت قلبی، سیاہ صدر، ہمت حوصلہ، دوسروں کو گلے لگانا، دوسروں کو اپنے لیے اعزاز سمجھنا۔ وہ کوئی اور لوگ ہوں گے جن کے دروازے پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس گھر میں اس جگہ پر فلاں فقہ والے، فلاں مسلک والے نہیں آ سکتے۔ ہم نے دروازے پہ کسی کو کھڑا نہیں کیا جو شناختی کارڈ چیک کرے، ہم نے کسی کو کھڑا نہیں کیا دروازے پر کہ شناختی کارڈ دیکھو یہ آنے والا کون ہے۔ ہمیں اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے کہ یہ کون سا کلمہ پڑھتا ہے۔ ہم نے امام بارگاہ بنائے اس لیے ہیں، مسجد امام بارگاہ، بھائی زیادہ پیسے تھے کیا؟ مسجد میں ہی مجلسیں کیوں نہیں کرتے آپ؟ مسجد کے اندر ہی میلاد کیوں نہیں کرتے آپ؟ مسجد علیحدہ بناتے ہیں، امام بارگاہ علیحدہ بناتے ہیں، زیادہ پیسے ہیں، ڈبل مائک سسٹم، ڈبل ممبر، سارا سسٹم 2 دفعہ، کیوں مسجد علیحدہ ہے امام بارگاہ علیحدہ ہے؟ اس لیے کہ مسجد میں داخل ہونے کے لیے کلمے کی ضرورت ہے۔ جی غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا، یہودی عیسائی ہندو داخل نہیں ہو سکتا، مگر امام بارگاہ حسین کا خیمہ ہے، ہر آنے والے حور کے لیے کھلا ہوا ہے، کوئی پابند۔ یہ جو آپ کی وسعت قلبی ہے نا، تھک تو نہیں رہنا بھائی، یہ جو وسعت قلبی ہے، یہ جو سیاہ صدر ہے، یہ جو ذہن کا بڑا ہونا ہے اور کھلا ہونا ہے، یہ آپ کے مذہب کی تقویت کا ایک واحد روشن حسین منظر ہے۔ کل تک یہ امام بارگاہ بڑے تھے، آج یہ امام بارگاہ چھوٹے ہو گئے۔ جب بنے تھے تو بہت بڑا بنایا تھا، لیکن اب چھوٹے پڑ رہے ہیں۔ امام بارگاہ چھوٹا ہو گیا، یہ آنے والوں میں اضافہ ہو گیا، مسلسل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہر دن خبر آ رہی ہے۔ اور میں تو آپ کا نوکر، اپنے مولا کا فقیر، اکثر میری مجلس میں 2-4-6 لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم شیعہ ہونا چاہتے ہیں۔ اچھا میں ان سے کہتا ہوں بھائی مجھے تو بھرتی کرنی نہیں ہے، تمہارا مطلب کیا ہے یہ بتاؤ۔ تو وہ جب بات کرتے ہیں تو بات روشن ہو جاتی ہے کہ ان کا مطلب کیا ہے۔ ایک جوان جب کھڑا ہوا مجلس میں، کہنے لگا میں شیعہ ہونا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا جی کیا مطلب ہے آپ کا؟ تو میں نے کہا جی ہم تو بہت اچھے لوگ نہیں ہیں، ہماری وجہ سے شیعہ مت ہونا۔ تو کہنے لگا نہیں میں آپ کی وجہ سے نہیں ہو رہا۔ میں نے کہا پھر کیوں ہو رہے ہو شیعہ؟ کہنے لگا 2 باتوں کی وجہ سے۔ میں نے کہا وہ کیا ہے 2 باتیں؟ کہنے لگا عظمت علی اور صبر حسین، مولا علی کے فضائل اور امام حسین کی مصیبتیں، یہ مجھے مکتب جعفری میں داخل کر رہی ہیں۔ بہت تیزی سے لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، محفل ہے، دل کر رہا ہے کہ اپنے شعر بھی آپ کو سنا دوں۔ کچھ شعر کہہ لیتا ہوں، حضور میں 2-4 مصرے کہنے آتے ہیں مجھے، تو محفل کا رنگ ہے تو کچھ شعر بھی سن لیجئے کہ جشن میں شرکت نہیں ممکن مقدر کے بغیر۔ جشن میں شرکت نہیں ممکن مقدر کے بغیر، شعر کو شعر کے اندازی سے سنیں گے آپ۔ جشن میں شرکت نہیں ممکن مقدر کے بغیر، غدیری ذوق لے کر بغض حیدر کے بغیر۔
بھائی آپ کا ممنون ہوں، آپ نے شیر کے انداز سے ہی سنا ہے. غدیری ذوق لے کر بغض حیدر کے بغیر، شیخ جی ہم سے نہ ہوگی دشمن حیدر کی بات. ہم اس ممبر پہ حیدر کے دشمن کی بات نہیں کر سکتے. شیخ جی ہم سے نہ ہوگی دشمن، بھائی دوسرا مصرع، شیخ جی ہم سے نہ ہوگی دشمن حیدر کی بات، آئے ہو دنیا میں کیا تم کاسہ سر کے بغیر. آئے ہو دنیا میں کیا تم کاسہ سر کے بغیر. اور پھر عرض کیا کہ کچھ نہیں اسلام کی تاریخ میں اس کے سوا. بچوں جوانوں توجہ ہے، کچھ نہیں اسلام کی تاریخ میں اس کے سوا سجدہ شبیر اور ایک تیغ حیدر کے بغیر. سجدہ شبیر اور ایک تیغ حیدر کے بغیر. آپ کی توجہات اور بڑھ رہی ہیں کہ دشمن مولا کے آگے جو لیا نام علی. اب کیا ہوا ذرا دیکھیے، دشمن مولا کے آگے جو لیا نام علی، کاٹ دی شہرگ بھی اس کی ہم نے خنجر کے بغیر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کاٹ دی شہرگ بھی اس کی ہم نے خنجر کے بغیر. مطمئن ہو جا علی کو اپنا مولا مان کر. مطمئن ہو جا علی کو اپنا مولا مان کر، زندگی پر کیف گزرے گی کسی ڈر کے بغیر. بڑی عنایت بتو. 2-3 شعر رہ گئے ہیں، آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں ماشاءاللہ. اب ایک شعر ایسا ہو گیا ہے کہ جس میں آپ کی توجہ اور چاہوں گا کہ نور کا سایہ ہمیشہ نور ہی بنتا رہا. آپ نے کبھی غور فرمایا میرے بچوں نے سرکار کا سایہ کیوں نہیں تھا؟ نبی مکرم کا سایہ نہیں تھا، مولا علی کا سایہ نہیں تھا، ائمہ اہل بیت کے سایہ نہیں تھا. وہ جب چلتے تھے تو ان کا سایہ زمین پر نہیں آتا تھا. کبھی پھر موقع ملے اس سایہ کے اوپر کہ سایہ کیوں نہیں تھا، اس کی علمی سائنسی حکمتوں کو بیان کیا جائے. جی سایہ کیوں نہیں تھا نبی کا مولا علی کا؟ سایہ اس لیے نہیں تھا کہ سایہ ہے اندھیرا، اور نور سے اندھیرا صادر نہیں ہوتا. سایہ اندھیرا ہے نا. اب ابھی دیکھ لیجئے، آپ کا میرا سایہ جو میری زمین پر ہمارے پاس پڑا ہوا ہوگا وہ اندھیرا ہے، تو نور سے کبھی اندھیرا صادر ہی نہیں ہو سکتا. دوسری علت بتا دوں، 10-12 علتیں ہیں، بڑی حسین اس پہ بحثیں ہوئی ہیں، ذوقی گفتگو ہے جو اس وقت میں اشارتاً عرض کر رہا ہوں. ان کا سایہ کیوں نہیں تھا؟ سایہ جو ہے نا وہ گستاخ ہے، کبھی مولا سے آگے نکل جاتا ہے، کبھی پیچھے رہ جاتا ہے. توجہ ہے جی، سایہ گستاخ ہے، کبھی مولا سے آگے چلا جاتا ہے. بھائی یہ جو نبی نے غدیر میں اعلان کیا، جو آگے چلے گئے ہیں انہیں واپس بلاؤ، تھکے نہیں اس مثال پر، اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو آگے بلاؤ. مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا نبی سے آگے گیا کون تھا؟ نبی سے بھی آگے چلے گئے. نور کا سایہ ہمیشہ نور ہی بنتا رہا. دوسرا مصرع دیکھیے گا، نور کا سایہ ہمیشہ نور ہی بنتا رہا، ایک پل رہتے نہیں حیدر پیمبر کے بغیر. ایک پل رہتے نہیں حیدر پیمبر کے بغیر. اور یہ شعر بھی آپ کی نظر کے دوش پر لے کر نہیں چلتا کوئی اس لاش کو. ایک لاش دکھا رہا ہوں آپ کو، دوش پر لے کر نہیں چلتا کوئی اس لاش کو، زندگی بے رنگ دیکھی حب حیدر کے بغیر. اور یہ شعر تو ہو گیا، بس ہو گیا. پچھلے دنوں بھی مجھے یاد کیا گیا ہے پاکستان کے اندر کے فلاں ایسا ہے اور فلاں ویسا ہے. کبھی کہا گیا کراچی تمہارے باپ کا نہیں ہے، کبھی نہ جانے. وہ کہتے ہیں جی ہم تو یہاں ٹھنڈے کمرے بیٹھے ہوئے اس کی تقریریں سن رہے ہیں، یہ آج بھی کہیں حیدرآباد ہوگا، کل بھاولپور تھا جی، پھر یہ جو ہے وہ کل کہیں سکھر میں نظر آئے گا. تو میں نے اس وقت میں بھی ان سے کہا تھا کہ میں تو آسمانوں میں جانا چاہتا ہوں، تمہیں زمین میں گاڑ کے جاؤں گا. تو ایسے لوگوں کو میرے ذہن میں آ گئے تھے، تو میں نے 2 مصرے ان کے لیے بھی ہو گئے. تو میں مصرے ان کے لیے مگر سنا آپ کو رہا ہوں. تو عرض کیا ہے کہ مار کا بدر و احد کا سوچ کر تازہ کرو. مار کا بدر و احد کا سوچ کر تازہ کرو. توجہ چاہوں گا، مار کا بدر و احد کا سوچ کر تازہ کرو. ذکر حیدر آج بھی لڑتا ہے لشکر کے بغیر. ذکر حیدر آج بھی لڑتا ہے لشکر کے بغیر.
اور عرض کر رہا ہوں مقطع میں کہ مطلبی آسی بہت ہو کہہ دیے اشعار چند، مطلبی آسی بہت ہو کہہ دیے اشعار چند، رہ نہیں سکتے ہو تم فردوس میں گھر